نحمده نصلي على ورسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، لہسن اور پیاز وغیرہ پیدا کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا کر آباد ہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت جہاں تک پہنچی کہ ذلت، خواری اور پستی، بدحالی ان پر مسلط ہوگی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا ان نافرمانیوں کا کہ وہ اس نافرمانیوں کا اور اس بات کو وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ دراصل یہ قصہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل فرعون سے آزاد ہو کر، اور جس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک سمندر پر مارا تو اس میں 12 رستے بن گئے۔ تو سارے بنی اسرائیل کی ساری قوم وہاں سے نکل کر ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئی اور فرعون کی غلامی سے ان کو نجات مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وقت بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ سب سے پہلی نعمت تو یہ تھی کہ ان کے اوپر ایک بادل سایہ بن کر ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ ان کو اچھا رزق دیا اور ان کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ کسی شہر میں داخل ہو جو وہاں تمہیں اچھے کھانے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو شکر کرنے والے ہیں ان کو بڑھاتا ہے۔ ان کو پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو ساری قوم نے وہاں سے پانی پیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا، ان کو بغیر محنت کے روزی رزق ملتا تھا، کھانے کے لیے ایک اچھی چیز ملتی تھی۔ وہ ایک قسم کے پرندے تھے جو ان کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے تھے تو وہ ان کو ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے، اور ان کے لیے میٹھی چیز بھی آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ مگر انہوں نے اس بات پر ضد کی کہ ہمیں ایک طرح کا کھانا چاہیے، ہم ایک طرح کا کھانا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، ہمیں مختلف قسم کے کھانے کے لیے چیزیں ہمیں ملنی چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان سے فرمایا تھا کہ تم کل کے لیے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس کو بچا کے نہ رکھنا۔ اس کے باوجود بھی یہ قوم جو تھی انتہائی ناشکری تھی اور نافرمان تھی، چنانچہ انہوں نے اگلے روز کے لیے بھی بچا کر رکھنا شروع کر دیا۔ تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں ایسے کریں کہ ہمیں ایک طرح کا کھانا نہیں چاہیے، ہمیں مختلف قسم کی چیزیں چاہیے، باقلہ چاہیے، عدسہ چاہیے، باسالہ چاہیے، اومہ چاہیے، قصائہ چاہیے، یعنی
کھانے کے لیے اور چیزیں مانگنے لگے. یہاں پر ان 5 چیزوں کا قرآن حکیم میں ذکر فرمایا گیا ہے اور ان کے کروموسوم بالترتیب 10 باکالہ کے 10 ہیں، آداسا کے 14 ہیں، باسالہ کے 14 ہیں، ہوموہو کا 14 ہیں، اور باسالہ کے اور قصہ کے 14 ہیں. یعنی 2 چیزوں کا جو کروموسوم ہے باسالہ و قصہ کا، ان کے 14 کروموسوم ہیں. ایک کے 10 ہیں، 16 ہیں اور 16 ہیں. تو یہ کل ملا کر 70 ان کی جو ہے نا یہ 70 عدد بنتے ہیں. اور یہ جو آیت نمبر 61 ہے سورۃ بقرہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ سے لے کر انو یہتدون تک، یہ جو 61 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے پورے 70 الفاظ ہیں. اس کے 70 الفاظ ہیں. اس کے 70 حرف نہیں ہیں، 70 الفاظ ہیں. اور 70 ہی ان کروموسوم نمبر کا مجموعہ ہے جو کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طلب فرمائیں. اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان 5 چیزوں کا کروموسوم نمبر بھی بیان فرمایا ہوا ہے. یہ کل 5 چیزیں ہیں. 2 کے کروموسوم 14 ہیں، 2 کے کروموسوم نمبر 16 ہیں اور 1 کا 10 ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ 2 کے مل کر 28 ہو گئے، 2 کے 32 ہو گئے، 32 اور 28 60 ہو گئے، اور باقالہ کے 10 ہو گئے، یعنی پورے 70 ہو گئے. اور 70 ہی الفاظ اس آیت مبارکہ کے ہیں جو کہ آیت نمبر 61 ہے. سورۃ بقرہ جو کہ 2 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 61 میں ان کے کروموسوم بیان کر دیے گئے ہیں. یہ بار بار میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر کیا بیان کیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.